حیدری حسینیت بر محمد و آل محمد صلوات. آج 1443 یعنی 1443 اسلامی کیلنڈر کے حساب سے پہلی شب جمعہ ہے. آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں 5 مرتبہ اما یجیب کا ورد کرتے ہوئے بحق الحسین بجد الحسین بأب الحسین بأم الحسین بأخ الحسین بأخوات الحسین بأبناء الحسین ببنات الحسین بدم الحسین بجسم الحسین بجسد الحسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 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 السوء. الفاتحة لشفاء المرضى ودفع البلاء وقضاء الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. خدایا ہم میں جو بھی بیمار ہیں مومنین مومنات دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ بھی شیعہ حیدر کرار مومنین مسلمین بیماریوں میں گرفتار ہیں جس طرح کی بھی بیماری ہو جسمانی ہو روحانی ہو بحق ابا عبداللہ الحسین ان کو جلد از شفاء کامل صحت عاجل عطا فرما. ہمارے ایک برادر کا کل آپریشن ہونے والا ہے ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کے اس معالجے کو کامیاب فرمائے ان کے آپریشن کو کامیاب کرے ان کو صحت کاملہ اور شفاء عاجل عطا فرمائے. پہلی شب جمعہ جیسے میں نے کہا آئیے ہم سب مل کے کربلا کا رخ کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں امام کی بارگاہ میں کہ خدایا جلد از جلد ہم سب کو ابا عبداللہ الحسین کی زیارت سے مشرف فرما. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم جميعا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. شب جمعہ اس طرح کی آواز نہیں چاہیے بآواز بلند صلوات علی محمد و آل محمد. اس سے بلند تر صلوات علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی امام زمان تعجیل امام زمان ایک اور بار صلوات علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صلوا على محمد وآل محمد. ہدیتاً آج چوتھی شب ماہ محرم سن 1443 فورتھ نائٹ آف ماہ محرم 1443. مجھے پورا یقین ہے کہ ہر ایک کسی کے دل میں آج زیارت ابا عبداللہ الحسین ابن علی کی خواہش ہوگی کہ کاش ہم بھی آج کربلا میں ہوتے. اور اکثر ہمارے یہاں شب جمعہ کی مجالس ہوتی ہیں، ابا عبداللہ کا ذکر ہوتا ہے اور زیارت بھی پڑھی جاتی ہے. میں نے سوچا آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں تاکہ کچھ انرجی ہمیں حاصل ہو. قرآن مجید میں سورہ زمر کی دو آیتیں ہیں. ان آیتوں کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. آیت نمبر 71 71 اور آیت نمبر 73 73، جس میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے: وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، کافر ہیں، ان کو کھینچ کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. یہ تھی آیت نمبر 71. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. آیت نمبر 73 کے اندر خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جنت میں جانے والے لوگوں کو بھی کھینچ کے جنت کی طرف لے جایا جائے گا. تعجب ہوتا ہے انسان کو کہ اگر کوئی ریزسٹنس ہو، دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی مجرم کو اگر پکڑ کے لے جایا جا رہا ہو تو وہ ریزسٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے. جہنم میں جانے کے لیے بھی آدمی یہی سوچتا ہوگا کہ شاید اس کو نہیں جانا، اسی لیے اپنے آپ کو، مگر فرشتے اس کو کھینچ کے لے جاتے ہیں. مگر جنت میں تو انسان کو بہت جلدی تیز قدمی کے ساتھ بڑھنا پڑتا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 73 کے اندر خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ تقوی الہی اختیار کرتے ہیں ان کو بھی جنت کی طرف تیزی کے ساتھ لے جایا جائے گا، دھکے مار کے یا کھینچ کے. کیا وجہ ہے؟ آیت اللہ شبیر زنجانی جو جناب فاطمہ معصومہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے حرم میں پیش نماز ہیں، عالم دین، مجتہد، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ دو باتیں.
کہ جہنم میں تو کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے، وہ تو عقل میں بات اترتی ہے، وہ لوگ روک رہے ہوں گے اپنے آپ کو، وہ کھینچ رہے ہوں گے اور زبردستی ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، مگر جنت کی طرف کیوں؟ تو کہا جو لوگ منہج حسین پہ رہتے ہوئے اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے تھے اور عقیدت حسین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، حسین کے فرمان پہ امام الحسین کے فرمان پہ عمل آور تھے، کام کر رہے تھے، یعنی منہج حسین پہ باقی تھے، وہ لوگ جب جنت کی ان کو خبر ملے گی تو وہ لوگ کہیں گے پروردگار ابھی ہمیں جنت نہیں جانا، ہمیں میدان محشر میں ایک حشر بپا کرنا ہے۔ تو خدا کی جانب سے آواز آئے گی کیا چاہیے تمہیں؟ کہا ہمیں حسین کی زیارت کروا۔ میدان محشر میں خداوند کریم حکم دے گا ابا عبداللہ الحسین کو، محبین کرام گیرا لگائے ہوئے کھڑے ہوں گے، ابا عبداللہ بالکل بیچ میں مرکز میں کھڑے رہ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں، آیت اللہ شبیر زنجانی کہتے ہیں، مجھے جب تعجب ہو رہا تھا تو یہ مسئلہ میرا امام جعفر صادق علیہ السلام نے حل کیا۔ بحار الانوار کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام ابا عبداللہ امام جعفر الصادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومنین دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ یہی چاہتے تھے، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین وادخلنا الجنت من باب الحسین واحشرنا فی زمرت تحت لواء الحسین۔ اس طرح کی آرزویں انسان کو تھیں۔ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ وہ لوگ خدا سے مانگ رہے ہیں ہمیں جنت نہیں جانا، پہلے ہمیں حسین کی زیارت کروا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حسین ان لوگوں کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے اور وہ محبین حسین کی طرف اپنی نظریں گما رہے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف مسکراہٹ چل رہی ہوگی۔ اب لوگ اتنی دیر لگا دیں گے کہ خداوند کریم ملائکہ سے کہے گا کہ ان کو بھی جلدی دھکے دے کے جنت کی طرف لے جاؤ، کیونکہ دوسروں کا بھی حساب کرنا ہے۔ یہ ہے آپ کی عظمت، عزاداران حسین، محبین حسین۔ مگر یہ ایسے ہی نہیں مل گئی۔ میں آ رہا ہوں، آج مجھے وطین کو چھوڑ کے وز زیتون تک پہنچنا ہے اور پھر کل سے انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی۔ مجھے معلوم ہے وقت بہت محدود ہے، بہت محدود، اور میں کوشش کروں گا کہ وقت کے اوپر ہی ختم کروں، مگر جلدی جلدی۔ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ خداوند کریم خالق حقیقی ہے اور صرف آپ ہی مخلوق نہیں ہیں، خدا کی بہت ساری مخلوق ہیں دنیا میں، مخلوقات بہت ہیں، شجر ہیں، پھول ہیں، پتھر ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں۔ امام ششم یعنی ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں ہر ایک پتھر عقیق نہیں ہوا، کیوں ہر ایک پتھر فیروزہ نہیں ہوا، کیوں ہر ایک پھول کے اندر گلاب کی طرح خوشبو نہیں، کیوں ہر ایک کھانے میں ٹیسٹ فرق ہے، کسی کا کڑوا کسی کا میٹھا، کیوں ہر ایک پانی کے اندر ٹیسٹ میں فرق ہے۔ خداوند کریم کیوں ہر ایک جانور حلال نہیں ہے، کچھ جانور ایسے ہیں جو پاک ہیں مگر حلال نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو حرام ہیں، نجس ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ خدا نے جب ان کی شکلوں کو بنانا شروع کیا، اس سے پہلے ان کی ارواح کو بنایا۔ ارواح بنانے سے پہلے ارواح بنانے کے بعد خداوند کریم نے ان سے وعدہ لیا۔ کس بات کا وعدہ؟ ولایت امیر المومنین و ائمہ طاہرین کی ولایت کا وعدہ۔ جس نے عہد کیا، الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ یاد ہے صراط مستقیم؟ کل کی بات۔ ہر ایک آیت قصیدہ پڑھ رہی ہے اہل بیت کرام کا۔ خدا نے عہد لیا تھا، اگر انسان میں بھی آج آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تو ایسے ہی نہیں بیٹھ گئے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ غیروں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا جنریشنز، ہم خود ہماری بات کریں، کیوں ہم دوسروں کی بات کریں؟ آج سے 6 جنریشن پہلے ہماری کیا حالت تھی؟
ہم کہاں تھے؟ کون تھے؟ میں سادات کی بات نہیں کر رہا، اگر اس مجمع میں سادات بیٹھے ہوں تو ہماری سر آنکھوں پہ، مگر ہم خوجہ حضرات، ہماری پیچھے ہمارے حال کیا تھا؟ ہم کیا تھے؟ کہاں سے آئے ہیں؟ مجھے زیادہ بولنا نہیں ہے، کیونکہ ایک جگہ میں نے بات کر کے بین کر دیا گیا میں، کیوں حقیقت جو بیان کرتا ہے اس کو بین کیا جاتا ہے۔ مگر ہماری اوقات کیا تھی؟ ہم تھے کیا؟ کیا تھے ہم؟ ہم لوگوں کو لگتا ہے ہم مومن ہیں، ہم لوگوں کو لگتا ہے ہم شیعہ حیدر کرار ہیں، مگر پیچھے جائیے، امام فرماتے ہیں کہ غیروں کے اندر اگر آپ جیسا کوئی مومن پیدا ہو گیا ہے تو سمجھ جانا کہ جب آپ کی روح خلق ہوئی اور خدا نے تم سے وعدہ لیا تو تم راہ راست پہ آئے ہو۔ اور کبھی اس بات پہ غرور مت کرنا کہ آپ کی جنریشن بھی ہمیشہ کے لیے سلامت رہے گی۔ کبھی جس روح نے خداوند کریم کا کفر اختیار کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ مومن کے گھر میں پیدا ہوا ہو مگر وہ کافر ہو۔ غیر عمل صالح، یہ آپ کا عمل صالح نہیں تھا۔ نوح کے بیٹے کو خداوند کریم نے تو یہی کہا تھا۔ تو اس بات پہ گھمنڈ ہمیں نہیں کرنا۔ آتے ہیں والتین والزیتون پہ۔ والتین یعنی انجیر کی قسم، والزیتون یعنی اولیو کی قسم، وطور سینین یعنی طور سینا کی قسم، وهذا البلد الامین اور اس بلد امین کی قسم یعنی مکہ مکرمہ کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت اچھی ساخت کے اندر، تقویم یعنی سیدھی ساخت کے اندر ہم نے انسان کو خلق کیا۔ خلقت کا ان قسموں سے کیا تعلق تھا؟ انجیر کی بات جب کی تو میں نے کہا تھا کہ آدم یعنی عہد آدم، جب آدم اور حوا کے اندر ایک تمیز اجاگر ہوئی، تمیز کا احساس ہوا، اس وقت خداوند کریم نے اس تمیز کی قسم کھا کے کہا کہ جس سے انہوں نے اپنے عیوب کو چھپایا۔ والزیتون کیا ہے؟ میں بہت جلدی جا رہا ہوں، پھر میں آؤں گا حضرت آدم پہ آخری بات کر کے مجلس تمام۔ آپ کہیں گے یہ جا رہا ہے پھر واپس ریورس میں آ رہا ہے، مگر کیا کروں؟ شاید میں بات پوری بھی نہیں کر پاؤں، 5 راتیں میرے پاس اور ہیں۔ وقت کی کمی مجبوری ہوتی ہے انسان کے لیے، کیا کر سکتے ہیں؟ خیر، میں تو سوچ رہا تھا کہ پچھلے سال محرم نہیں ہوا، ہم گھروں میں بیٹھ کے کر رہے تھے، اس سال 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ دیا جائے گا، کیوں لوگ اتنا تڑپ رہے تھے پچھلے سال کہ خدا ہمارے امام بارگاہوں کو آباد کرے۔ مگر رسپیکٹ کرنا پڑے گا جماعت کا قانون ہے۔ مجھے معلوم ہے وقت بھی بہت دیر ہے، اور بہت سارے ضعیف لوگ ہیں جو ٹی وی میں بیٹھ کے آن لائن دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی وقت ہے اور میں لحاظ کرتا ہوں۔ اس میں کوئی ایک میسج مجھے آیا تھا پہلی مجلس کے بارے میں کہ تم نے کہا کہ لوگوں کو آنا چاہیے، کرنا چاہیے، لوگ انڈر لائن کنڈیشنز کے ساتھ بیمار بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں جو فٹ ہیں، ویکسینیٹڈ ہیں۔ خداوند کریم اس بلا سے ہم سب کو جلد از جلد نجات دے، اور اسی طرح ہمارے امام بارگاہ پھر سے آباد ہو جائیں اور کھلے ہوئے چہروں کے ساتھ ہم بیٹھے رہیں۔ الہی آمین۔ والتین والزیتون، عہد آدم کی قسم، والزیتون اس وقت کی بات کر رہا ہے خداوند کریم جس طرح آج دنیا پورے ایک وائرس، چھوٹا سا وائرس جو دکھائی بھی نہیں دے رہا، اس کے انویلپ ہو گئی ہے، پوری انویلپ۔ اسی طرح انسانیت یعنی آدمیت جناب آدم سے آگے جب بڑھی، ایک وقت ایسا آیا کہ جناب نوح کا زمانہ آیا۔ نوح کے بارے میں مولانا فرمان علی کی کتاب قرآن مجید کی ان کی تفسیر کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ نوح کا نام نوح نہیں تھا، نوح کا نام تھا عبد الستار، عبد الغفار، عبد الرحمن، تفاسیر دیکھ لیجئے گا۔ مگر نوح کو نوح اسی لیے کہتے تھے کہ وہ خدا کی خشیت میں اتنا گریا کرتے تھے، اتنا نوحہ پڑھتے تھے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب ان کے سامنے ابا عبداللہ کا نام آتا تھا تو وہ زار و قطار روتے تھے۔ اسی لیے خداوند کریم نے ان کو نوح، قرآن مجید کے اندر کہیں یا عبد الستار نہیں ہوگا یا عبد الغفار نہیں ہوگا، نوح کا نام ہوگا، یا نوح۔ اور جناب نوح، آپ کو معلوم ہے واقعہ کیا ہے؟ لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی۔ قرآن مجید کی آیت ہے، عربی عبارت چھوڑتے ہوئے میں صرف ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر خداوند کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نوح کو بھیجا ان لوگوں کے پاس، 950 برس تک نوح تبلیغ کرتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ کی، وہی مقصد تھا نا، ہر کسی نے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا۔ لوگوں نے کہا یہ مجنون ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہاں تک کہ نوح کی بیوی نے ان کو کہا یہ پاگل ہو گیا ہے۔ سورہ تحریم اٹھا کے پڑھ لیجئے گا، سورہ تحریم کے اندر
نبی نوح کی بیوی کو خدا کوس رہا ہے کہ تمہاری بیوی کے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی کی بیوی ہونے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل مطہرہ ہے. نا، وہ اہل بیت میں نہیں ہے، وہ اہل بیت میں نہیں ہے. نوح کا خود کا بیٹا جب خداوند کریم نوح سے کہتا ہے کہ تم صرف ایک کام کرو، جاؤ بار بار جاؤ، 300 سال کے بعد خدا کے پاس واپس دعا کر رہے ہیں، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی ہے، قوم میری مانتی نہیں ہے بات، اب میں کیا کروں؟ خداوند کریم جبریل کو بھیجتا ہے، میکائیل کو بھیجتا ہے، اسرائیل کو بھیجتا ہے، یار رک جاؤ، بد دعا کے لیے ہاتھ مت اٹھاؤ. کیونکہ خدا کو معلوم ہے حجت خدا ایک بار ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو عذاب آنا ہوتا ہے. خدا کہتا ہے نہیں، تبلیغ کرو. 950 برس کے بعد جو گروپ جناب نوح کے سفینے میں بچ گیا، 80 لوگ. ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم 10 راتیں آتے ہیں 80 لوگوں کو چینج کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوگا ایسے. جب 950 برس کا ایوریج 80 پیپل، اور 80 کے اندر وہ سب جوڑے، مرد عورتیں 40، اور پھر جانور بکرا بکری 40. اس طرح کرتے کرتے نوح کے جو اوپر اعتبار اور ایمان لے کے آئے وہ بچ گئے. اب جب وہ بچ گئے، کیسے بچے؟ پہلے طوفان آیا، خدا نے کشتی کا حکم دیا، کشتی بناؤ، سوار کراؤ، سوار ہوئے. خداوند کریم کا یہ نبی سب کو سوار کر رہا ہے. حالت ایسی ہو گئی کہ دنیا کا کوئی کونا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو زمین دکھ رہی ہو، ہر جگہ پہاڑ. خداوند کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ پہاڑوں کی طرح اونچے موجیں تھیں، اونچی موجیں. نبی کا بیٹا، خدا نبی کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے کہ آ جاؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے. کہا نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا. نبی کو چھوڑ کے وہ پہاڑ پہ گیا. خدا کہتا ہے وہ مغرقون، یہ غرق ہو جائے گا. نبی موسیٰ خدا سے مناجات کریں کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اطاعت حجت خدا رشتہ داری نہیں دیکھتی، رشتہ داریاں نہیں چلتی یہاں پہ. اطاعت چاہیے، سر تسلیم، خم چاہیے. اب ایسا وقت آیا کہ کشتی چل رہی ہے، لوگ پھر بھی لوگ ہیں نا، انسان ہے. نبی نوح سے کہتے ہیں کہ آپ نے تو پھنسا دیا، کہیں پانی نظر ہی ہو، کہیں زمین نظر ہی نہیں آ رہی. نبی نوح نے 2 پرندوں کو حکم دیا، کبوتر، کہ جاؤ اڑو، ہوا میں جاؤ اڑو اور دیکھو دنیا میں کہیں زمین نظر آ رہی ہے. یہ 2 کبوتر گئے، زمین کا ایک حصہ نظر آیا، وہ پتا کاٹ کے لے کے آئے. وہ پتا تھا اولیو کا، زیتون کا، جس نے خداوند کریم نے اس زیتون کے صدقے سے، اس پتے کے صدقے سے لوگوں کو خوشخبری دی. خوشخبری ہو، تم لوگ بچ جاؤ گے، زمین نظر آ گئی ہے. جودی، ماؤنٹ جودی، وطور سینا. پھر نبی نوح کا وقت گزرا، موسیٰ کی شریعت آئی. خدا نے اس شریعت کی قسم کھائی، یعنی عہد آدم کی قسم، عہد نوح کی قسم، جہاں پہ جانیں بچ گئیں، اس وقت کی قسم. پھر عہد موسیٰ یعنی شریعت موسیٰ کی قسم. پھر بلد الامین، اب جو دین آیا ہے، دین محمدی، دین اسلام. This is the final religion. There is no other religion coming now. There is no other نبی coming in. خلاص. خداوند کریم نے ان 4 شریعتوں کی قسم کھا کے پھر کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. جناب آدم کے سامنے خداوند کریم جب ان کو خلق کر چکا، جب ان کو دنیا میں بیچ چکا، شیطان کی بات کل ہم نے کی تھی کہ شیطان کو بھی چھوٹ دی ہے تھوڑی بہت، مگر شیطان کے پاس اتنا پاور نہیں ہے جتنا اشرف المخلوقات کے پاس ہے. آپ کے سر پہ تاج ہے اشرف المخلوقات کا، کہ everything is under your control if you want to take it. You can control. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالشَّمْسَ وَالنَّهَارَ. جو بھی خداوند کریم کا جو کچھ بھی ہے، you can control it. آپ کے اندر اتنا ہونا چاہیے. خداوند کریم حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ تم صرف میری اطاعت کرو تاکہ میں تمہیں میرے جیسا بنا دوں. تم کہو کن فیکون ہو جائے. ایسا پاور انسان کو خدا دینا چاہ رہا تھا، مگر انسان گرنے کے لیے پسند کیا، وہ اسفل السافلین کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ کہ جب آدم خلق ہو گئے،
آدم کے سامنے 6 چیزیں آئیں، ایمبوڈیمنٹ. مجھے نہیں معلوم انسان تھے، ملک تھے، کیا تھے، مگر اتنا تفاسیر میں احادیث میں ملتا ہے کہ نورانی شخصیتیں آئیں اور سیاہ فام شخصیتیں آئیں. سیاہ مینس بلیک، ڈارک. ظلمت والی شخصیتیں، میں نے کہا بار بار کہتا ہوں، پہلی رات کو بھی میرے سے ایک بات نکل گئی، کیونکہ ترجمہ انگلش میں لکھا ہوا تھا کہ آدم کو پرائیڈ محسوس کیا. پرائیڈ سے مراد وہ والا پرائیڈ نہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، فخر محسوس کیا، تکبر نہیں تھا. وہ کیا کروں میں، ایمبوڈیمنٹ سے لکھا ہوا ہے. وہ باڈی میں سے آئیں، آدم ڈر گئے. سیدھی جانب سے، دائیں جانب سے 3 چیزیں آئیں، بہت نورانی خوشبو آ رہی تھی ان لوگوں میں سے. آدم نے سوال کیا تم کون ہو؟ کہا میں عقل ہوں. کہاں رہتی ہو؟ میں دماغ میں رہتی ہوں. نائس ٹو نو، گڈ. تم کون ہو؟ میں حیا ہوں. کہاں رہتی ہو؟ میں آنکھوں میں رہتی ہوں. حیا، ہم لوگوں کو لگتا ہے حیا سے مراد کیا ہے؟ موڈیسٹی. وہ کہتا ہے میں آنکھوں میں رہتی ہوں. حیا کہتی ہے آدم سے. اچھا. تیسری چیز دیکھی، محبت. تم کہاں رہتی ہو؟ اب افسوس کی بات یہ، جو اچھی چیزیں ہیں وہ ساری مؤنث ہیں، فیمنین. کہاں رہتی ہو؟ میں دل میں رہتی ہوں. اچھا. ایک دم سے 3 چیزیں اور کھڑی ہو گئی سامنے، سیاہ فام، ڈارک، بدبودار. تم کون ہو؟ میں تکبر ہوں. کہاں رہتے ہو؟ دماغ میں. ارے دماغ میں تو کیا رہتا ہے؟ عقل. کہاں دماغ میں عقل رہ رہی تھی، جب میں آتا ہوں تو عقل چلی جاتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے جب انسان تکبر کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. واقعی خراب ہو گیا ہے. دماغ میں تو عقل رہ رہی تھی، تم کہاں سے آ گئے؟ کہا نہیں، جب میں قدم رکھتا ہوں تو عقل چلی جاتی ہے. پھر ایک اور شخصیت نظر آئی آدم کو. تم کون ہو؟ کہا میں لالچ ہوں. تم کہاں رہتی ہو؟ آنکھوں میں. وہاں پہ تو حیا رہتی ہے. کہا جب میں آتی ہوں تو حیا چلی جاتی ہے. دل، محبت. تم کہاں رہتی ہو؟ کون ہو بھئی تم؟ میں حسد ہوں. محترمہ حسد. تم کہاں رہتی ہو؟ میں دل میں رہتی ہوں. کہاں؟ کیوں؟ دل میں تو محبت ہے بھائی. کہا نہیں نہیں نہیں، محبت کوئی نام و نشان ہی نہیں رہا. جب میں آتی ہوں تو تباہ کر دیتی ہوں دل کو. یاد ہے کل کی بات کہ دل، وہ والا دل نہیں چاہیے جو کتے کا کوبا تھا، کتا بھرا تھا اس کے اندر، کتے کے بال تھے، وہ والا دل نہیں. قلب سلیم. میں نے یہ باتیں کیوں کہیں؟ کیا وجہ تھی؟ بس انہی باتوں پہ ہمارا عشرہ ختم ہو جائے گا. کاش مجھے واپس بلائیں اقبال بھائی. جب یہ سب کھل جائے تو میں اور تشریح کروں گا. ان باتوں پہ ہماری بات چلے گی. میں نے، مجھے لگتا ہے دوسری یا تیسری مجلس کے اندر ظواہر قرآن، لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں زکوٰۃ کی بہت ساری آیتیں آئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. خمس کی ایک آیت ہے تو زکوٰۃ کا زیادہ مرتبہ ہے، خمس کا کم ہے. لوگ کہتے ہیں ایسے. ہم کیا سمجھتے ہیں قرآن کو مجھے نہیں معلوم. قرآن کو کیوں چومیں؟ اس کے اندر فرعون کا نام ہے، اس کے اندر نمرود کا نام ہے، شداد کا نام ہے. کیوں ہم چومیں اس کو؟ ایسے ایسے آبجیکشنز آ رہے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ خداوند کریم یہ قصے بیان کر کے کیا کہنا چاہ رہا ہے. ان ساری تینوں چیزوں سے، حیا، عقل، حیا اور محبت، ان تینوں چیزوں سے انسان تنزلی کو چھوڑتا ہوا ارتقاء کے قدم رکھتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور خدا سے جا کے ملتا ہے. ان تینوں چیزوں کے سہاروں سے. جب خداوند کریم نے ان تینوں چیزوں کو دیا، آدم کے سامنے کہا ایک چنو. آدم نے کیا چنا؟ عقل. کیوں؟
اب تم دو واپس چلی جاؤ، حیا کو بھی بولا تم جاؤ، محبت کو بھی بولا کہ نہیں، ہمیں حکم ہے جہاں عقل ہوگی وہیں حیا ہوگی، وہیں محبت ہوگی۔ اسی لیے والتین کے اندر یہ تمدن کی جو باتیں ہو رہی تھیں، تمیز کی جو باتیں ہو رہی تھیں، اپنے عیوب کو چھپانے کی باتیں جو ہو رہی تھیں، قرآن مجید میں خداوند کریم نے کہہ دیا ہے۔ مؤمنین سے کہا اپنی آنکھوں کو نیچا کرو، خواتین سے کہا، مؤمنات سے کہا اپنی آنکھوں کو نیچا کرو، اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ، حفاظت کرو۔ عربی پڑھنے کا وقت نہیں ہے، دیکھ لیجئے گا جا کے قرآن، تاکہ انسان اپنی حیا کو نہ گما دے۔ کس کے ذریعے؟ عقل کے ذریعے۔ انسان اپنی محبت کو نہ گما دے، کس کے ذریعے؟ عقل کے ذریعے۔ انسان تکبر کو اپنے قریب نہ آنے دے، کس کے ذریعے؟ عقل کے ذریعے۔ لالچ کو ٹھکرائے، کس کے ذریعے؟ عقل کے ذریعے۔ حسد سے کنارہ کشی اختیار کرے، کس کے ذریعے؟ عقل کے ذریعے۔ مگر جب انسان، اور سب سے بڑا جاہل وہ ہوتا ہے جو کچھ نہیں جانتا مگر وہ سمجھتا ہے میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو جتنا بھی جانتا ہو وہ کہتا ہے میں ابھی بھی کم جانتا ہوں۔ اب کسی عالم کو نہیں دیکھیں گے غرور کرتے ہوئے میں بہت I know everything. What does he know؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اب کسی بھی مرجع عالم کے پاس جائیں وہ کہیں گے میں ابھی بھی طالب علم ہوں، میں ابھی بھی علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہمیں ظواہر اور بواطن معلوم نہیں۔ شیخ الانبیاء، شیخ الموحدین جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم شیخ الموحدین، کیا دلیلیں پیش کی ہیں خدا کے ایک ہونے کی، کیا دلیلیں پیش کی قرآن مجید، کیا دلیلیں پیش کی ہیں خداوند کریم کی ایگزسٹنس کی۔ انکار کیا سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، اور پھر پہچانوایا اپنے رب کو کہ میرا رب کون ہے۔ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ ایمان ابراہیم کے اندر کوئی کمی ہو؟ سوچ سکتا ہے کوئی؟ نہیں سوچ سکتا۔ اگر جب خداوند کریم کی ذات پہ پورا ایمان ہے، شیخ الانبیاء، رسول خدا کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے انبیاء میں، شیخ انبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام۔ ایک بات بتا دوں جناب ابراہیم کے بارے میں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کبھی کسی کا کوئی بچے کا انتقال ہو جائے، خدا نہ کرے خدا کبھی کسی کو نہ دکھائے ایسا دن، ایک کوئی بچے کو گما دے، اپنے نابالغ بچہ گزر گیا، ایک بچہ ماں کی کوکھ میں ساقط ہو گیا، ایک بچہ جنم لیتے ہوئے مر گیا، مومن کے گھر پہ، مومنہ کے گھر پہ ایک مومن بچہ جنم لیا، مر گیا، اس کا حشر کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ ہاں ایسے ہی نہیں جائے گا، برزخ میں تربیت دی جائے گی اس کو۔ تربیت دینے والے کا نام ہے نبی اللہ ابراہیم۔ اب جس کی تربیت ابراہیم جیسا کرے، شیخ الموحدین نبی کریم جناب ابراہیم۔ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ ابراہیم کو خدا پہ بھروسہ نہ تھا؟ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ ابراہیم کو اللہ کی قدرت پہ بھروسہ نہ تھا؟ کوئی نہیں سوچ سکتا نا۔ ہم لوگ صرف سرسری ترجمہ پڑھ لیتے ہیں قرآن مجید کا، بواطن کے اندر گھسنا پڑے گا، ہمارا ائمہ طاہرین کے دروازے کھٹکھٹانے پڑیں گے بطفیل علماء حقہ، اور پوچھنا پڑے گا کہ امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں، امام حسن عسکری کیا فرماتے ہیں، امام علی الرضا کیا فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں۔ بہت مشہور آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت 260 یعنی 260۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ آج شک و شبہات ڈالے جاتے ہیں، مجھے موقع ملا تو میں اس شک کو بھی بیان کروں گا کہ ایسے ایسے شک ڈالے جاتے ہیں کہ خدا تم لوگ واپس خلق کرے گا، کیسے خلق کرے گا؟ ایک بہت طولانی بات ہے، جب وقت دیا جائے گا مجھے تو میں اس کو بیان کروں گا، شبہ آکلہ اور شبہ معقولہ۔ ایسا شبہ ہمارے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو بہکایا جا رہا ہے کہ کوئی تمہیں خلق نہیں کرنے والا، بھائی تو گیا تو گیا، مٹی میں مل گیا۔
خداوند کریم کا یہ نبی اللہ کو کہہ رہا ہے پروردگار کیف تحیی الموتى، تو کیسے میت کو، موت کو، مرے ہوئے انسان کو کیسے واپس زندہ کرے گا؟ اب اللہ کا جناب ابراہیم کے ساتھ نرالا رشتہ ہے، خلیل اللہ ہے وہ. قال اولم تؤمن، خداوند کریم کہتا ہے کیا تجھے ایمان نہیں اس بات پہ کہ تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ قال بلا، مجھے یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میرے قلب کو اطمینان پہنچے اسی لیے میں نے تم سے یہ سوال کیا. ابراہیم کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں اس سوال سے، ہمیں کچھ سکھایا جا رہا ہے. قال فخذ اربعة من الطير، 4 پرندے لو، ذبح کرو. فصرهن الیک، ان کو ذبح کرو، ان کے جسم کے قیمے بنا دو. قیمہ، یو نو قیمہ؟ what is قیمہ؟ بچہ ایک آگے بیٹھا ہوا تھا، اس کو میں نے ایک سوال کیا تو اس دن سے پیچھے چلا گیا، پتہ نہیں نظر ہی نہیں آیا مجھے وہ. تو آگے بیٹھنے والوں کو اچھا لگتا ہے بات کرنے میں، ذرا ایزی ہو جاتی ہے میرے لیے بات. میں دیکھ رہا ہوں لوگ جو آگے بیٹھے ہوتے تھے وہ پیچھے جا رہے ہیں، وہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے آگے آ گئے ہیں. اچھا ہے. یو نو واٹ قیمہ از؟ قیمہ کو کیا کہیں گے آپ انگلش میں؟ مینس میٹ. ہاں، وہ مکس ہو جاتا ہے. پھر ہم جاتے ہیں بچر کے پاس، کہتے ہیں ہمیں اسپیشل چاہیے، ہمیں چربی کے بغیر چاہیے، کہتے ہیں نا. خداوند کریم کہہ رہا ہے اس کے قیمہ بنا دو، مکس کر دو ساروں کو. ہمیں بھی یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہاری مٹی مکس ہو جائے گی، ہڈیاں مکس ہو جائیں گی 25 سال کے بعد، نہ جانے کوئی. ابھی تو ہم نے دیکھا ڈبل اور ٹرپل سٹوریز خبر ہیں. وادی السلام میں جائیے آپ دیکھیں گے، چل رہا ہے قصہ. مل گیا ہے وہ اس آدمی کے ساتھ، اس آدمی کے ساتھ مل گیا. کیسے تو واپس کرے گا؟ جا ان 4 پرندوں کو اٹھا، ان کے قیمہ بنا، پھر ان کی چونچوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھ اور پھر ان کو بلا. خداوند کریم جس کو اگر باذن اللہ خدا اگر پاور دے دے حجت خدا کو کہ ان کو بلا، تو پھر دیر نہیں لگتی کہ کارپیٹ کا ایک سانپ ہو یا کارپیٹ کا ایک شیر ہو، اس کو امام حجت خدا حکم دے کے نکلا. دیر نہیں لگتی. یہ حقیقت ہے، امام علی الرضا کے زمانے میں ہوا ہے. امام نے کر کے دکھایا کہ ہم وارث ابراہیم ہیں. خدا نے ہمیں پاور دیا ہے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں ہم لوگ. باذن اللہ کہتے ہیں تو مردہ کھڑا ہو جاتا ہے. ہم وارث عیسیٰ ہیں. کمپیریزن نہیں، میں بار بار بولوں گا، کمپیریزن مت کرنا، غرق ہو جاؤ گے. اگر یہ سوچنے لگے کہ ہمارے جیسے تھے رسول، ہمارے جیسے تھے علی، ہمارے جیسی تھی فاطمہ، غرق ہو جاؤ گے، غرق. مجھے بولتے ہیں لوگ بہت غصے میں پڑتے ہو، کیا کروں؟ غصہ آتا ہے. یہ بھراس صرف یہیں 10 دنوں میں نکلتی ہے، کہاں نکالیں گے؟ شانتی اختیار کرو بھائی، تم کچھ بھی نہیں ہو اہل بیت کرام کے سامنے. جناب ابراہیم نے 4 چونچیں پکڑی، 4 گردنیں، اور پھر ایک ایک پرندے کو واپس بلایا باذن اللہ آ جاؤ. کیسے وہ الگ ہوا گوشت، اور پھر ابراہیم یوں کر رہے ہیں، چونچوں کو ہلا رہے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے. یہ 4 پرندے کون سے تھے، کیا تھے؟ میں نے کہا نا، ظواہر یعنی ظاہری الگ چیز ہوتی ہے، باطن الگ ہے قرآن کا. یہ 4 کیا تھے؟ 4 کون سے الگ الگ پرندے. ہاں، ایسا نہیں کہ 4 کبوتر 4 پیجنز ہوں نا، یا 4 کوے ہوں نا. یہ 4 الگ الگ وہ پرندے تھے، یعنی برڈز. The first one was the rooster. روسٹر جانتے ہو؟ مرغا. وہ مرغا تھا پہلا، جو ہم سے پہلے اٹھ جاتا ہے نماز کے لیے صبح کو. آیت اللہ حسن زادہ عمولی کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے اس وقت کہ جب میں دیکھتا ہوں میرے سے پہلے مرغا اٹھ جاتا ہے خدا کے لیے، خدا کے یہاں آواز بلند کر رہا ہوتا ہے، اذانیں دے رہا ہوتا ہے، میں سویا رہتا ہوں. پہلا تھا مرغ، روسٹر. دوسرا تھا پیکوک. پیکوک کو کیا کہو گے؟ میں بھی ذرا ٹیسٹ کروں آپ لوگوں کو، آپ تو مجھے ٹیسٹ کر رہے ہو. پیکوک کو کیا کہو گے؟ مور. تیسرا ڈک، بطخ. چوتھا کوا. یہ 4 الگ الگ تھے. کیوں الگ الگ تھے؟
خداوند کریم نبی ابراہیم کو کہہ رہا تھا ان چاروں کو ذبح کرو پہلے. مطلب کیا ہے؟ کوالٹیز کیا ہیں؟ مرغے کی اندر کوالٹی اگر ہے تو ایک کوالٹی ہے جو وہ سیکشول ایپیٹائٹ، ہم کس کو کہیں گے، جنسی خواہش. دوسرا ہے مور جس کے اندر ہے ایگو، میرے جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہے. کتنا خوبصورت ہوتا ہے مور، کتنے عجیب عجیب کلرز ہیں اس کے، مگر پتہ ہے آپ کو جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اتنی شرم آتی ہے اس کو کہ میرے پیر کیسے ہیں. یہ مور جو ایگوئسٹک، ایروگنٹ، غرور، تکبر. تیسرا ڈک یعنی بطخ. بطخ کو کیوں کاٹا بیچارے کو؟ کیونکہ وہ ہر ایک جانور کو کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں کسی کو. یہاں سے آیا میرا، وہاں سے آیا میرا، وہاں سے آیا میرا، لالچ. اور پھر چوتھا رہا کوا. کوا کیا کرتا ہے؟ اوور ایٹس. پیٹ بھر گیا آدھا چھوڑ دو، زیادہ کھا لو گے سست ہو جاؤ گے. خداوند کریم نبی ابراہیم کو کہہ رہا تھا کہ ان 4 خصلتوں کو کم کرو، کنٹرول کرو. کنٹرول اسی لیے کہ وہ جو چونچے پکڑے ہوئے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کہاں آ رہا ہے، کہ کنٹرول ابراہیم کے ہاتھ میں تھا. ان 4 خصلتوں کا کنٹرول ابراہیم کے ہاتھ میں تھا. میں جیسے چاہوں ویسے میری جنسی خواہشات ہوں، جیسے چاہوں میرا وہ میٹیریل کے ساتھ رشتہ ہو، جیسے چاہوں میرے سامنے ایروگنس ہو. مگر ایسا نہیں، ایروگنس کی اجازت ہے ہی نہیں. خدا نہیں کہتا تکبر خدا کی شان ہے، کسی کی نہیں. الکبریاء ردائی، میری ردا ہے کبریائی. کسی کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ کبر کرے. اسی لیے ہم اللہ خالق اللہ بصیر اذان میں 4 مرتبہ شروع میں، 2 مرتبہ بعد میں، 6 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اعلان کر رہے کہ تو بڑا ہم چھوٹے، کچھ نہیں ہے. یہ ہے مسئلہ ہمارے ساتھ. جب انسان کو لالچ آ جاتی ہے، جب میٹیریل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ تنزلی کی طرف جاتا ہے. اب سمجھ میں آئی تنزلی کیا چیز ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو خداوند کریم نے خلق کیا ہو؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور پھر فوراً کہہ رہا ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور پھر ہم ہی اس کو ڈھکیل دیں گے. کہاں پہ؟ جہنم کی نچلی کھائیوں کے اندر. کیوں پروردگار؟ کیوں تو نے مجھے خلق کیا تھا؟ سورہ نبا آخری آیت کیا کہتی؟ آخر میں انسان کہے گا کہ کاش میں خلقی نہ ہوا ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا. فیا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش مجھے خلق نہ کیا ہوتا. کیوں مجھے خلق کیا ہے پروردگار؟ انشاءاللہ باتیں آئیں گی، وقت ساتھ چھوڑ رہا ہے میرا. مگر جب انسان ان خصلتوں کے بعد بھی، کوئی نہیں کہہ سکتا ہم وی آر پیور، نو ون از پیور، نو ون از پرفیکٹ. مسٹر پرفیکشنسٹ ہو، مسز پرفیکشنسٹ ہو، یو آر ناٹ پرفیکٹ. ہمیشہ کسی نہ کسی کے اندر خامیاں ہوں گی. مگر جب محرم آتا ہے اور چوتھی شب آتی ہے، انسان کے اندر ایک ہمت آتی ہے کہ مایوس مت ہونا. در حسین پہ آنے والا کبھی بھی واپس خالی ہاتھ نہیں جاتا. جتنے بھی ہم گنہگار، میں نہیں کہہ رہا اوپن چیلنج نہیں ہے، خدا ہمیں بچائے ایسے وہم سے کہ ہم جتنے چاہیں گناہ کریں حسین بخشوا دے گا. نا 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 نا، ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا. ہم کوشش کریں اپنے آپ کو جتنا کنٹرول کر سکیں. ہماری زندگی ہمیں جو خداوند کریم نے دی ہے بہت مقدس زندگی ہے. کیسی مقدس معلوم ہے؟ جب کہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں اذان دی جاتی ہے کانوں میں، اقامہ دی جاتی ہے. کیوں دی جاتی ہے اذان؟ کیوں دی جاتی ہے اقامہ؟ اور اذان اور اقامہ کے بعد ہم لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وی آر ریڈی، پریپیئرڈ. اب تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے ہمیں نیت کر کے. وہ وقت کہ انسان پوری کوشش کر رہا ہے کہ میرا وضو نہ ٹوٹے، میں طاہر رہوں، میں پاک رہوں،
کیونکہ اب میں محضر خدا میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں. وہ اذان اور اقامہ کے اور نماز کے درمیان کا جو وقت ہے، وہ نماز کے بعد، اب جب انسان مرتا ہے تو اذان نہیں دی جاتی، اقامہ نہیں دیا جاتا، سیدھی نماز. جس طرح خدا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، رسول کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح نماز اور اقامہ کے بعد اور اذان اور اقامہ کے بعد اور نماز کے درمیان جو وقفہ ہے کتنا مقدس رکھتے ہو، اسی طرح اس اذان اور نماز میت جو تمہاری اگر نصیب میں ہوئی پڑی گئی، اس کے درمیان تمہاری زندگی کو مقدس رکھو. کوشش یہ کرو کہ جتنا ہو سکے کنٹرول از ان یور ہینڈز. تم جتنا چاہو کنٹرول کر سکتے ہو. پھر اگر کہیں لچک آ جاتی ہے اور پھر اہل بیت کرام کی طرف انسان بڑھتا ہے، وہ عقیدت کو لیتے ہوئے اور محبت کی کرنوں کو اجاگر کرتے ہوئے امام بچا لیتے ہیں. ہم کیا گنہگار ہوں گے جو گناہ حر سے ہوا تھا. آج چوتھی شب ہے، اور یہ شب بالخصوص میرے لیے امید بھری شب. مجھے کسی نے پوچھا کہ اگر امام زمانہ سے تمہاری ملاقات ہوگی تو کیا کہو گے امام سے؟ میں نے کہا کہ میں اس طرح قدموں میں پڑ جاؤں گا کہ مولا میں گنہگار ہوں، بس بخشوا دیجیے. میں لائق نہیں ہوں آپ کے ساتھ ملنے کا، ملاقات کرنے کا. میں ان کے قدموں میں پڑ جاؤں جس طرح حر آ کے پڑا تھا. بس. جناب حر کون تھے؟ جو 9 محرم کی شب تک یزید کے کیمپ میں، یہ وہ حر ہیں کہ جو 2 محرم سے پہلے راستے میں ابا عبداللہ کو کھڑا کرتے ہیں. یہ وہ حر ہے. راوی کہتا ہے کہ جب جناب حر کا قافلہ، جب ان کی فوج کو حسین نے دیکھا اور رکاوٹ کا سبب بنا حر، ان کی حالت اتنی بگڑی ہوئی تھی پیاس کی وجہ سے کہ ان کے گھوڑے زمین پہ پیر نہیں رکھ رہے تھے. اتنی گرمی، شدت کی گرمی. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کے فوجیوں میں کچھ فوجی ایسے تھے جو پیاس کی وجہ سے پریشان حال تھے. ایک خود مختار کے دربار میں کہتا ہے، ملعون کہتا ہے کہ میری حالت ایسی تھی کہ میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا تھا. حسین کے بیٹے، بنی ہاشم کے حسین کے بیٹے اور بھائی پانی پلا رہے تھے، سب کو سقائی کر رہے تھے پانی کی. غازی عباس سے حسین نے سوال کیا، عباس کتنا پانی ہے ہمارے پاس؟ کہا مولا پانی اچھا خاصا ہے سفر کے لیے. کہا پلا دو سب کو. صرف انسانوں کو نہیں، جانوروں تک کو پانی پلایا حسین. وہ کہتا ہے کہ میری حالت ایسی بری تھی کہ جب میرے سامنے تسمہ پیش کیا گیا پانی کا، مشق، تو میرے ہاتھ لرز رہے تھے، میں کھول نہیں پا رہا تھا. اتنا اندھیرا تھا آنکھوں میں پیاس کی وجہ سے. تھوڑی دیر کے بعد مجھے غشی طاری ہوئی. جب غشی سے افاقہ ہوا تو میں نے اپنے آپ کو ابا عبداللہ کی گود میں پایا. میں نے دیکھا چہرے مبارک حسین کو. میں نے کہا مولا آپ؟ کہا ہاں پانی پی لے. حسین نے اس کا سر پکڑا ہوا تھا، حسین اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہا تھا. ایسی گرمی. اور یہ ملعون کون تھا پتہ؟ جس نے شام غریبہ میں حسین کی انگوٹھی اتارنے کے لیے انگلی کاٹی تھی. کیوں نہیں بدلا یہ آدمی حسین کی اس کرم نوازی سے؟ کیوں؟ میٹیریل، دولت، لالچ، ایروگنس. کیوں نہیں بدلا؟ کیونکہ عقلوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا. حسین آگے بڑھتے ہیں. حر نے کہا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ کوفہ نہیں جا سکتے. کہاں جاؤں؟ کہا آپ کو حصار میں لے لیا گیا ہے. جس گھوڑے پہ حسین بیٹھے ہوئے تھے، حر نے لگام فرس پکڑی اور حسین سے کہا آپ آگے نہیں بڑھیں گے. حسین نے کہا ثقلت کا امک، تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے. یہ گویا حسین کی بددعا نہ تھی، حر کو جگانے کے لیے تھا. حر نے جواب میں کیا کہا؟ اے حسین، میں تمہیں کس طرح اس طرح جواب دوں؟ تو نے میری ماں کی طرف اشارہ کیا ہے، مگر میں تیری ماں کو جانتا ہوں، تیری ماں فاطمہ الزہرا ہے. بس حر کے دل میں جو کرم نوازی یا احترام کی کرن کہ میں فاطمہ کے بارے میں کیسے ایسے الفاظ کہوں حسین، اس کرم نوازی نے، اس احترام نے حر کو نجات دے دی.
9 محرم تک حر کیمپ میں ہے یزید کے، اور ایسا ویسا معمولی نہیں، کمانڈر۔ شب عاشور آتی ہے، عمر سعد کے پاس جاتا ہے، اے عمر، کیا گنجائش ہے کہ یہ جنگ ٹل جائے، کہ جنگ نہ ہو؟ عمر سعد نے کہا ہم اسی دن کا تو انتظار کر رہے تھے، کیسے جنگ کو ٹال دوں؟ ہم تو انتظار میں ہیں کہ کل عاشورہ یعنی 10 محرم آئے اور ہم حسین کے سر کو کاٹیں۔ اب حر بے چین، اب یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں، رات بھر تڑپتا رہا، صبح عاشور نمودار ہوتی ہے، رات کا کھانا نہیں کھایا، کچھ پیا نہیں، اندھیری رات ہے، خیمے کے باہر ٹہل رہا ہے۔ بیٹا آیا، بابا کیوں کھانا تناول نہیں کر رہے، کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا میں کیسے کھاؤں؟ بھائی آتا ہے حر کے پاس، کہا میں کیسے کھاؤں؟ غلام آتا ہے، آقا کچھ کھا لو، کہا نہیں، بالکل نہیں کھانا، کچھ پی لو، نہیں پینا۔ آخر میں بیٹا آتا ہے پھر حر کے پاس، وہ کہتا ہے بابا کیا بات ہے، اتنی بے چینی کیوں؟ حر نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، جوان بیٹا ہے حر کا، حر نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ کان لگا کے سنو، یہاں سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا یہاں پہ تو ڈول بازوں کی آوازیں آ رہی ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں یزید کے اس میں خیمے میں۔ کہا اب جاؤ اس کی طرف اور کان لگاؤ اپنے کہ کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا یہاں پہ تو تسبیح قدوس کی آواز آ رہی ہیں، تقدیس کی آوازیں آ رہی ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی آوازیں۔ کہا تو اپنے آپ کو کیا پا رہا ہے؟ بابا آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ کس طرح پا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کہا آج حر اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا، فیصلہ کرنا ہوگا بیٹا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے۔ صبح نمودار ہوتی ہے، حر نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلانے کے بعد کہا کہ چلو میں حسین کی جانب جا رہا ہوں۔ کسی نے سن لیا، کہا اے حر ایسی غلطی مت کرنا، نہ تم حسین کے رہو گے نہ یزید کے رہو گے، بیچ میں مارے جاؤ گے۔ حر نے کہا نہیں ہو سکتا، مجھے معلوم ہے یہ کریم ابن کریم کا در ہے، کبھی نہیں ہو سکتا، فاطمہ کا لال مجھے معاف نہ کرے۔ حر نے تیاری کی، تیاری کیسی؟ ایک شرمساری، ایک ندامت۔ بیٹے سے کہا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ حر آگے بڑھا اپنے غلام کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، چھوٹا سا قافلہ وہاں سے چلا۔ حسین اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ استقبال کے لیے، عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرا مہمان آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے۔ حر وہاں سے کہہ رہا اپنے بیٹے سے کہ مجھے کہنا جب حسین قریب آ جائیں۔ جیسے ہی بیٹے نے دیکھا کہ اکبر قریب آ رہے ہیں، اللہ اکبر، حر کی آنکھیں بند ہیں۔ بیٹے سے کہتا ہے یہ وقت ہے تکبیر کہنے کا؟ کہا بابا میں کیا کروں، میں نے دیکھا ہم شکل پیغمبر علی اکبر آگے بڑھ رہے ہیں آپ کے استقبال کے لیے۔ کہا دوسری مرتبہ، 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا قمر بنی ہاشم آ رہے ہیں آپ کے استقبال کے لیے۔ تیسری مرتبہ جب 3 مرتبہ تکبیرات کہیں بیٹے نے، کہا اب کیا ہوا؟ کہا بابا اب حسین خود آ رہے ہیں۔ کہا حسین جب میرے قریب آ جائے مجھے کہہ دینا۔ کہا بابا حسین تو آپ کی سواری کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی سنا حر نے کہ حسین خود میری سواری تک پہنچ گئے، حر نے اپنے آپ کو گرا دیا قدم حسین پہ، حسین کے قدموں پہ گرانا تھا۔ حسین نے اٹھایا، کہا حر کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا معافی کے قابل ہوں یا نہیں، معافی کے قابل ہوں یا نہیں؟ حسین نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کو کہتے ہیں کریم ابن کریم، جو چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان بچ جائے۔ حسین نے حر کو گلے سے لگایا، ہاتھوں سے پٹیاں کھولی، آنکھوں سے پٹیاں کھولی۔ کہا حر حسین تم سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہے۔ کہا حر کہتے ہیں مولا کیا؟ بتائیے کیا؟ کہا اے حر
معافی چاہتا ہے حسین، جب تم دشمن بن کے آئے تھے تو حسین نے تمہیں سیراب کیا تھا، آج تم بھائی بن کے آئے ہو، حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی کا موجود نہیں جو میں تمہیں سیراب کر سکوں۔ کہا مولا مجھے شرمندہ مت کیجئے۔ پھر اکبر کو بلایا اور کہا اے اکبر، اب حر کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اکبر جاؤ خیمے میں، بچوں سے کہو اب العطش نہ کریں، کیونکہ میرا دوست میرا بھائی کہیں شرمندہ نہ ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے مولا ہمارا کہ دشمن کب دوست بن کے آتا ہے تو مولا کبھی اسے شرمندہ نہیں کرتا۔ اب حر ہے، کہتا ہے مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں جاؤں جنگ کروں، قبل اس کے کہ میں جاؤں میرا بیٹا جانا چاہتا ہے۔ مولا نے اجازت دی، بیٹا گیا، بیٹے نے جنگ کی، دشمنوں کو مارا، واصل جہنم کیا، اور پھر ایک بار ایسا تیر ایسے نیزے چلے بیٹا اپنے آپ کو سنبھال نہ پایا، زمین کربلا پہ گرا اور اپنے بابا کو سلام کیا اور دوسرا سلام ابا عبداللہ کو کیا۔ جب حر نے اپنے بیٹے کی آواز سنی تو حر نے کہا اے جوان بیٹے میرے، آج میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا ہے، مگر حر پھر بھی کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے تک پہنچوں۔ جیسے ہی بیٹے کے لاشے پہ حر پہنچا، حر نے دیکھا حسین پہلے سے موجود ہے، حسین پہلے سے موجود ہے۔ جوان بیٹے کا لاشا حر نے دیکھا، سر مبارک ان کے بیٹے کا حسین کی گود میں پڑا ہوا ہے، حسین بالوں میں ہاتھ پھیرے جا رہے ہیں۔ کہا مولا یہ غلام کہاں، آپ جیسا فاطمہ کا لال کہاں؟ حسین نے کہا اے حر تجھے نہیں جانے کا، اے حر کبھی تو نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جوان باپ اپنے بوڑھا باپ اپنے جوان کا لاشا اٹھا رہا ہو؟ کبھی کسی دستور میں دیکھا ہے؟ حر ہم موجود ہیں تمہاری خدمت کے لیے، اے حر ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ حر سے میں کہوں گا اے حر، عصر عاشور کے قریب جب حسین کا لال اکبر آواز دے رہا ہوگا کہ بابا میرا آخری سلام، اے حر اس وقت آنا، حسین کی مدد کے لیے آنا۔ اللہ اکبر۔ گنج شہیدہ میں پہنچنے والا پہلا شہید فرزند حر تھا۔ حر نے اپنے بیٹے کو سجا کے سلا دیا، شہید ہو گیا میرا بیٹا۔ مولا سے کہتا ہے مولا قربانی قابل قبول ہے۔ مولا نے کہا حر فخر کر اپنے بیٹے پہ جو جان نثاری میں پہلا ہوا۔ جناب حر کہتے ہیں مولا اب مجھے اجازت دیجئے، اب مجھے اجازت دیجئے۔ مولا نے کہا اے حر خدا حافظ۔ حر گئے، تھوڑی دیر جنگ کی، جنگ کرنے کے بعد جب گھوڑے سے گرنے کی بات آئی، آخری مرتبہ جب سلام کیا، حسین اس طرح لپکے ہیں کہ حر جب زمین کربلا میں آ ہی رہے تھے، اس سے پہلے حسین موجود تھے۔ حر کی پیشانی پہ تیر لگا ہوا تھا، خون رک نہیں رہا تھا۔ حسین کی گود میں حر نے اپنے آپ کو پایا، حسین کی گود میں جب پایا، حسین سے کہا مولا میری معافی قابل قبول ہے۔ کہا ہاں حر میں نے تجھے معاف کیا، میری ماں نے تجھے معاف کیا۔ حر نے کہا اے مولا میں بہت جلدی آپ کے نانا سے ملاقات کروں گا، مجھے کچھ ثبوت چاہیے کہ میں کہہ سکوں کہ حسین نے معاف کیا۔ میں کہوں گا حر کتنا نصیب والا ہے تو کہ حسین نے اپنی ماں کا رومال نکالا۔ حر یہ کافی ہوگا جب میری ماں اپنے ہاتھ کا سلا ہوا رومال تیری پیشانی پہ دیکھے گی تو سمجھ جائے گی کہ حسین کا بخشا ہوا ہو رہا ہے۔ ماتم حسین۔